یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بار کے صدر میاں عبدالقیوم کو دل کا دورہ پڑنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ بار کے ترجمان غلام نبی شاہین نے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کے دیگر عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ گزشتہ قریباً 6 ماہ سے اتر پردیش کی آگرہ جیل میں مقید اور علاج و معالجے کی سہولت سے محروم میاں عبدالقیوم اور دیگر نظر بند کشمیریوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ حریت کانفرنس نے قوم سے میاں عبدالقیوم کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی۔ کولگام میں ہزاروں مرد و زن نے برف باری کے باوجود شہید نوجوان شاہد احمد کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور اس موقع پر پاکستان و آزادی کے حق میں اور بھارت مخالف فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ نماز جنازہ کی امامت کرنے والے بزرگ نے خود عمران خان کا کیا پیغام کشمیر بنے گا پاکستان اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کے نعرے لگوائے، جبکہ خواتین نے پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے۔ ضلع اسلام آباد میں بھارت کی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ایک اہلکار نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ حریت رہنما اور اسلامی تنظیم آزادی کے چیئرمین عبدالصمد انقلابی کو عدالتی ضمانت پر رہائی کے فوراً بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ یورپی پارلیمنٹ میں فرنٹس آف کشمیر گروپ کے رہنماؤں نے پارلیمنٹ کی امور خارجہ اور انسانی حقوق کی کمیٹیوں کے نام ایک خط میں ان پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر نظر خاص رکھتے ہوئے رپورٹس، قراردادوں اور سوالات کے ذریعے معاملات اٹھائیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ میں کشمیر اور بھارت میں اقلیت کش قوانین کے بارے میں قراردادیں بھارت کے لیے ایک اور سفارتی دھچکا ہیں۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں جہاں بھارتی فورسز کے مسلسل محاصرے اور مواصلاتی لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، وہاں قابض فورسز نے قتل و غارت گری مزید تیز کر دی ہے۔ لیکن بھارتی جبر تشدد کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں اور ہر گزرنے والے دن کے ساتھ تحریک آزادی میں تیزی آ رہی ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز لیگ کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما انجینئر مرزا مشتاق احمد شاہ کی گفتگو۔ بھارتی متصف حکمرانوں نے کشمیریوں کو اپنے حق سے دستبردار کرنے کے لیے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کیا۔ کشمیریوں نے خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد لگاتار لاک ڈاؤن اور پابندیوں میں اپنے خون، مصائب و مسائل کے گرداب میں خاموش اور پرجوش دونوں احتجاجوں سے بھارت کو پیغام دیا ہے کہ ڈرنا اور اپنے حق سے دستبردار ہونا ان کی روایت نہیں۔ تمام دنیا کے امن و جمہور پسندوں کی کاوشوں کی بدولت یورپی پارلیمنٹ میں سی اے اے اور کشمیر میں بھارتی ناجائز قبضے کے خلاف مباحثہ ہو رہا ہے، جو دنیا کے تمام امن و جمہور پسندوں کے لیے نیک شگون ہے۔ بھارتی محاصرے، لاک ڈاؤن اور مظالم کے باوجود پورا مقبوضہ کشمیر آزادی اور پاکستان کے حق میں نعروں سے گونج رہا ہے اور ہزاروں لوگ شہداء کے جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت نہتے کشمیریوں سے شکست کھا چکا ہے۔